نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ فارسی کی نعت ہے اور سارے نہیں سمجھتے اور یقین کریں کہ اس نعت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر عشق اور محبت کا سمندر لے گا، اور جب ساتھ سمجھ آتا رہے تو پھر لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ نسیمہ 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 جان دکھائے بطحا گزر، جب چلتے چلتے تیرا گزر مدینہ شریف کی قریب سے ہو، اور ہوا کو تو نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی ضرورت ہے، وہ تو چلتی ہے جب چلتی ہے تو اے ہوا جب تیرا مدینے کی گلیوں سے گزر ہو، ز احوالم محمد را خبر کن، تو میرے محمد کو میرا حال بتا دینا، میرے حال سے میرے آقا کو آگاہ کر دینا، بتا دینا کہ کس حال میں۔ اور کسی نے پنجابی شعر کے اندر اسی شعر کا ترجمہ کیا ہے کہ ہوائے دیس محمد واہ 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 ہوائے دیس محمد واہ 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 واہ، تو حضرت نو میرا جا حال سنائی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، کہ میرے احوال کا میرے آقا کو جا کے بتانا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حال کو سامنے رکھ کے اس نعت کو سنے کہ میں اپنی درخواست اور اپنی گزارش اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، صبا تو اج مدینے دا سفر کر، صبا تو اج مدینے دا سفر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروے لطف سوئے من نظر کن،
سنائے جاتے اور اگلے شعر میں وہ پیغام بتایا کہ پیغام کیا ہے کہ تو ہی سلطان عالم یا محمد، اے آقا آپ سارے جہانوں کے بادشاہ ہیں، سارے جہانوں کے بادشاہ ہیں، تو بادشاہ کو تو اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے کر لے، جیسا چاہے کر لے، تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن، تو اپنا مہربانی والا چہرہ میری طرف دکھا دیجیے، ضرور لطف اپنا مہربانی والا چہرہ سوئے من نظر کن، کہ مہربانی والے چہرے سے میری طرف دیکھ لیجیے، میری طرف نظر کر دیجیے۔ اور یہ وہی نظر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں کہا تھا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اور بس دیکھتا رہوں۔ اس میں کہا کہ ضرور لطف سوئے من نظر کن، کہ اپنے مہربانی والے چہرے سے ذرا میری طرف نظر کیجیے، آپ تو سارے جہاں کے بادشاہ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو میرے لیے کیا کرے کہ اپنا مہربانی والا چہرہ میری طرف توجہ کر کے متوجہ کر کے ذرا ایک کرم کی نگاہ مجھ پر ڈال دے۔ تو ہی سلطان عالم، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوئے من نظر کن، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، سونا سونا سونا، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، نیمانی تے نگاہ پر اثر کر، ببری جان مشتاقاً درا جا، ببری جان مشتاقاً درا جا، فدائے روضائے خیر البشر کن۔ اس میں کہا کہ ببر این جان مشتاق دران جا، ببر کا مطلب ہوتا ہے کہ لے جاؤ، ببر این جان مشتاق، کہتا ہے میری جان اتنا شوق رکھتی ہے آقا کے دیدار کا، اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ اے ہوا میری جان کو، اس شوق رکھنے والی جان کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں سرکار کا روضہ ہے، اس جگہ پر میری جان کو لے جاؤ، ببر کی جان مشتاقم دران جا، اور وہاں لے جا کر میری جان کو کیا کرنا، فدائے روضائے خیر البشر کو، وہ کائنات کے سب سے بہترین انسان کے در دولت پر میری جان کو جا کر قربان کرو، میری جان کو یہاں سے لے جاؤ اور میری شوق والی جان لے جا کر کریم آقا کے روضے پر قربان کرو، ببر کی جان مشتاقم دران جا، فدائے روضائے خیر البشر کو، اور کائنات کے سب سے بہترین انسان کے روضے پر جا کر قربان کرو۔ ببری جان مشتاقاً درا جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، اسک دی جان میڈے نال چاہیے
وجہ نی ہوائے نی ہوائے تیرا کیڑا مل لگنے سکھ دی جان میڈی نال چائی وجہ اے سکھ دی جان میڈی نال چائی وجہ نبی دے پاک روزے دی نظر کر نبی دے پاک روزے دی نظر کر دوائے درد دل را چارہ گر کن بہالے مبتلائے غم نظر کن بہالے مبتلائے غم نظر کن مشرف گرچہ شد جامی زے لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میرا دکھ بھی تو دیکھو کہ میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں خدایا ای کرم بارے دیگر آخری شعر جو پڑھا نا اس میں مشرف گرج شد جامی لطفش جی مشرف گرج شد جامی لطفش خدایا دی کرم بارے دیکھنے مجھے حدیث سے یاد آ گئی ترجمہ اس شعر مشرف گرج شد جامی لطفش کہ یا رسول اللہ یہ عبد الرحمن جامی پہلے بھی آپ کے کرم سے محروم نہیں ہے پہلے بھی آپ کی رحمتیں بڑی ہیں پہلے بھی آپ کا کرم بڑا ہے پہلے بھی آپ کی نوازشیں آپ کی عنایتیں آپ کی نظر پہلے بھی مجھ پر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب کیا ہے جب پہلے نظر ہے پہلے بھی کرم ہے تو اب کیا ہے خدایا کی کرم بارے یا اللہ یہ کرم ایک بار پھر ہو جائے کہ سرکار کی نظر پہلے بھی اب پر ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یہ نظر ایک بار پھر ہو جائے یہ نظر پھر ہو جائے حضرت صاحبان کی مجھے بات یاد آتی سرکار سے صحابی اور سرکار کے مشہور حدیث ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تو تھوڑے پریشان تھے تو میرے کریم آقا تو دلوں کی جاننے والے ہیں
اور پھر وہ غم خار ہی کیا کہ جو چہرہ دیکھ کر غم نہ بھول سکے کہ میرا چاہنے والا کس آفت میں مبتلا ہے. تو میرے کریم آقا نے پوچھا کہ صوبان کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ ویسے تو خیر ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بس ایک فکر میرے ذہن میں ہے, ایک سوچ میرے ذہن میں ہے جو سوچ مجھے پریشان کر رہی ہے, فکر مند کر رہی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا سوچ ہے, کیا فکر, کس چیز نے تجھے فکر مند کر دیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فکر یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اب تو ہم سارے مدینہ شریف میں رہتے ہیں, یا میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ جیسے میں یہاں رہتا ہوں, اس گلی میں میرا گھر ہے, وہ اگلی گلی میں آپ کا گھر ہے, یہاں ابو بکر رہتے ہیں, وہاں عمر رہتے ہیں, سارے ہم اکٹھے رہتے ہیں جی. اور جب دل کرتا ہے, دل اداس ہوتا ہے, دل رنجیدہ ہوتا ہے, تو ہم دوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, آپ کو دیکھ لیتے ہیں, دل کو سکون ہو جاتا ہے, تسلی ہو جاتی ہے. تو سرکار نے پوچھا کہ اس میں پھر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ پریشانی یہ نہیں ہے, پریشانی یہ ہے کہ آخر ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے. تو جب کل قیامت کا دن ہوگا اور سارا حساب کتاب ہو جائے گا, تو آپ جنت میں چلے جائیں گے, ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو آپ تو نبیوں والی جنت میں ہوں گے نا, اور ہم تو ظاہری بات ہے پھر امتیوں والی یا غلاموں والی جنت میں ہوں گے. تو میں یہ سوچ کر فکر مند ہو رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں کہ اب مدینہ میں تو جب دل کرتا ہے آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, تو اگر جنت میں جا کر آپ سے اداس ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر جنت میں جا کر آپ سے اداس ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں ملاقات کا کیا بہانہ ہوگا, وہاں ملاقات کی کیا صورت ہوگی, کس طرح ملاقات ہوگی؟ کیا وہاں بھی ہم مل لیا کریں گے؟ جب جی کرے گا تو آپ سے ملاقات ہو جایا کرے گی. یہ سوچ کے میں پریشان ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ حضرت صوبان دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اس جنت سے مدینہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جہاں کم از کم آپ تو ہیں نا. دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنت سے مدینہ زیادہ اچھا لگتا ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں, آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. یا دوسرا ایک یہ بھی پہلو نظر آتا ہے کہ حضرت صوبان گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہمارا جنت میں بھی جا کے جی نہیں لگنا, آپ کے بغیر جنت میں بھی جا کے دل نہیں لگنا, اور ہمیں جنت وہی چاہیے جس میں آپ آتے جاتے رہے, جنت وہی چاہیے جس میں آپ سے ملاقات رہے. آپ سے ملاقات نہیں ہے, یار نظر نہ آئے تو پھر جنت کس کام کی ہے؟ ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں محبوب نظر نہ آئے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا, اور اتنے میں رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. فرمایا جبریل جا, میرے محبوب کا لاڈلا بڑا لاڈلا سوال کر بیٹھا ہے, بڑا لاڈلا سوال کر بیٹھا ہے, اور سرکار کے در سے جس نے مانگا وہ نامراد نہیں لوٹا. اب یہ بہت بڑی بات کہہ بیٹھا ہے کہ جنت میں آپ سے ملاقات کو جی چاہے تو کیا کریں. تو اے جبریل جاؤ اور قرآن کی آیتیں لے کر چلے جاؤ. حضرت جبریل امین آئے اور قرآن کی آیتیں لے کر آئے. کہا کہ اے حبیب اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اس دیوانے کو خالی نہ لوٹائیں, اس کو کہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لی, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, کہ وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. تو حضرت صوبان گویا کہ یہ کہہ رہے, جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع نا کہ مشرف گرچہ شد جامی سے لطفش, حضرت صوبان بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اگرچہ آپ کا کرم ہے ہم پر, آپ کی نظر ہم پر ہے, آپ کا کرم ہم پر ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ یہ کرم جنت میں بھی ہو, یہ کرم پھر سے ہو. خدایا این کرم بارے دیگر کن, کہ یا اللہ یہ کرم پھر ہو اور ہم جنت میں بھی جائیں تو رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پڑھیں ذرا کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا
दिगर माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या आ